وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تقدس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا یکا و تنہا خالق، مالک، پروردگار ہے، جس کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں ہم پر اتنی زیادہ ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر بجانا ہے کم ہے۔ درود اور سلامتی نازل ہو آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ محترم حضرات، جس موضوع پر آج گفتگو کرنی ہے، موضوع ہے عمل صالح کی اہمیت، نیک اعمال کی اہمیت کیا ہے۔ اس تعلق سے مختصراً وضاحت کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک مسلمان کی کامیابی کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کامیابی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، ایک ہے ایمان، دوسرا ہے عمل صالح۔ آدمی ایمان کا دعویٰ کرے، عمل کے معاملے میں پیچھے ہے، نجات نہیں ہو سکتی، یا ایمان نہیں ہے، کتنے بھی اعمال کر لے اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر جہاں پر ایمان کا تذکرہ اللہ نے کیا، ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل صالح، نیک اعمال، نیک عمل کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا کامیابی کے لیے۔ مقصد حیات ہمارا کیا ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا؟ کیسے لیے اللہ نے پیدا کیا کہ انسان بچے سے جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، اس کے بعد بڑھاپے کی عمر اور اس دنیا سے انسان چلا جائے۔ یہ آج ہماری فکر کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے؟ ایک انسان تاجر ہے، صبح میں جب وہ اٹھتا ہے اس کی یہ فکر، یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں آج کاروبار میں کتنا اضافہ کروں، مال کہاں کہاں سے اٹھاؤں اور کہاں پہنچاؤں۔ یہ اسی طرح ایک نوکری کرنے والا آدمی، اس کی فکر یہی ہے کہ صبح میں اٹھوں تو کیسے میں وقت پر پہنچوں، اپنی ذمہ داری نبھا کر کس طرح واپس آؤں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کے لیے ہم کو پیدا فرمایا، کہ یہ دنیاوی زندگی اصل مقصد ہے یا ضرورت ہے؟ قرآن کا آپ مطالعہ کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات سامنے آتی ہے، یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ قرآن اٹھائیں گے، آپ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29ویں پارے کے شروع میں تبارک الذی، جو پہلا سورہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا هو الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے، تم میں کون نیک عمل لے کر آئے گا، بہترین اعمال لے کر آئے گا۔ مقصد حیات اللہ نے یہ بتایا کہ کیسے اعمال لے کر آؤ گے، بہترین عمل کون لے کر آتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو زندگی اور موت، اسی طرح یہ دنیاوی زندگی اللہ نے ہم کو عطا کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دیگر روایات میں عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سو رہے ہیں. جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. اٹھ کر اللہ کے رسول جب بیٹھے، جس حصیر پر آپ لیٹے ہوئے تھے اس کے نشانات آپ کے پہلو پر تھے، آپ کے بازو پر اس کے نشانات دیکھ کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، رونے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ بادشاہ جو ہے نرم گرم بستروں پر یہ آرام کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کے لیے وطاءً ایک نرم جو ہے بستر ہم لگا دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی دنیا، میری مثال دنیاوی زندگی کے معاملے میں ایسے ہی ہے. ایک سوار نکل پڑا مسافر، منزل کو اس کو جانا ہے، جاتے جاتے راستے میں جو ہے آرام کرنے کے لیے ایک جگہ وہ رکا، آرام کرنے کے بعد پھر وہ جو ہے منزل کی طرف چل پڑا. تو یہ دنیاوی زندگی گزرگاہ ہے، منزل یہ نہیں ہے، منزل آخرت ہے. اخروی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، وہاں پر بہترین اعمال لے جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا، کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح زندگی گزارو کہ تم اجنبی ہو. اجنبی آدمی دوسری جگہ سے یہاں آتا ہے، اپنا کام نمٹانے کے بعد اپنی جگہ وہ چلا جاتا ہے، یہ راستہ گزرنے والے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ حدیث سنانے کے بعد لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو کہ شام سے عمل کریں گے، یا اسی طرح شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو کہ صبح سے عمل کا آغاز کریں گے، شروعات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے اس کو غنیمت جانو. موت آنے سے پہلے اللہ نے صحت دی ہے، اس کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، مقصد حیات یہ ہے، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے ہم کیسے اعمال لے کر آخرت کی زندگی کی طرف جانے والے ہیں. اس لیے اللہ نے یہ زندگی ہم کو عطا کی ہے. سب سے بڑی کامیابی انسان کی یہ ہے کہ انسان کو جنت مل جائے، سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ انسان جہنم میں جائے. اللہ نے فرمایا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، یقیناً جو انسان کو اللہ تو جہنم میں داخل کر دے اس کو تو نے رسوا کر دیا. یہ سب سے بڑی ناکامی رسوائی ہے کہ انسان جہنم میں چلا جائے. یہ سب سے بڑی انسان کی زندگی کی کامیابی ہے کہ انسان کو جنت مل جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بھی جنت کا تذکرہ کیا، اکثر مقامات پر اللہ نے فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. اللہ نے فرمایا ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو یہ کس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا؟ جنت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے کیا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے، اعمال صالحہ نیک اعمال کرتے رہے، اللہ نے فرمایا جنت الفردوس ان کا مقام ہے. جنت الفردوس میں اللہ ان کی مہمان نوازی کرے گا. مہمان ہم رہیں گے، میزبانی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی. اور اللہ نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کا سب سے اونچا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، جنت الفردوس کا سوال کرو. تو یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کرتے رہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا لا یبغون عنہا حبلا. آگے اللہ نے فرمایا دنیاوی زندگی میں انسان کو کتنی بھی نعمتیں مل جائے آدمی اکتا جاتا ہے، دوسری چیزوں کی تمنا آدمی کرنے لگتا ہے. اللہ نے فرمایا جنت ایسی نعمت ہے
جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے یہ کہیں گے، کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہاں سے ان کو ہٹایا جائے، ان کی یہ تمنا ہوگی کہ ہمیشہ ہم کو یہیں پر جو ہے رکھا جائے، لا یبغون عنہا حولا۔ تو یہ اللہ کی جو سب سے قیمتی چیز ہے، انسان کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ نے وعدہ کیا ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ نیک اعمال لے کر آؤ گے، اللہ کا وعدہ ہے جنت الفردوس اللہ تم کو عطا کرے گا۔ ولی معنی ہے اس کا دوست، اولیاء اللہ معنی اس کا ہے اللہ کے دوست۔ کون نہیں چاہتا کہ اللہ کا ولی بنے؟ کس کی خواہش نہیں ہوتی کہ مجھے جو ہے یہ مقام و مرتبہ ملے کہ میں اللہ کا ولی بنوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو اللہ کے ولی وہ ہے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کبھی غم زدہ ہوگا۔ لوگوں نے ولی کا تصور الگ بنا دیا ہے، جو لوگ انتقال کر چکے، جو لوگ وفات پا چکے، جو لوگ مدفون ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ جب لوگوں نے یہ سمجھ لیا تو شرک لوگوں کے اندر آیا کہ فلاں اللہ کے ولی ہے، ان کی بڑی مزار بنائی جائے، چادریں چڑھائی جائے، ان کے سامنے اپنی منتیں سماجتیں ایسی طرح دعا مانگی جائے، یہ ہم کو اللہ کے قریب پہنچائیں گے۔ یہ تصور لوگوں کے ذہنوں میں آیا کہ جو لوگ وفات پا چکے ہیں، جو انتقال کر چکے ہیں، جو جا چکے ہیں، وہی اللہ کے ولی ہیں۔ قرآن یہ تصور نہیں پیش کرتا، قرآن یہ تصور پیش کرتا ہے ہر وہ انسان اللہ کا ولی ہے، ہر وہ شخص اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ دو شرط اللہ نے لگایا، پہلی شرط اللہ نے فرمایا ایمان، دوسری شرط اللہ نے فرمایا تقوی۔ اللہ نے آگے اسی آیت میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے ولی وہ ہے جو ایمان لے آئے اور تقوی کی زندگی جنہوں نے گزاری۔ متقی کون ہے؟ قرآن خود کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ نے فرمایا متقی وہ ہے جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اعمال کا تذکرہ کیا، نیک اعمال کا تذکرہ کیا کہ متقی ہے، متقی اللہ کا ولی ہے۔ تو ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے، تو کون چاہتا ہے کہ اللہ کا ولی نہ بنے؟ اللہ نے فرمایا وہ انسان اللہ کا ولی ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی کی زندگی گزارنے والا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ کا ولی ہے۔ حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ولی کون ہے؟ آگے اس حدیث قدسی میں یہی بات بتائی گئی کہ بندہ سب سے زیادہ میرے قریب ان اعمال کے ذریعے ہوتا ہے جو اعمال کے میں نے بندے کے اوپر فرض قرار دیے، یہاں تک کہ بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے، اتنا قریب میرے ہو جاتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے، وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ تو اس حدیث قدسی میں بھی جو بات بتائی گئی کہ بندہ نیک اعمال کرتے کرتے اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی شرط لگائی گئی۔ اللہ سے ملاقات کی امید کس کو نہیں؟ ہر مومن، ہر مسلمان کو یہ امید ہونی چاہیے اللہ سے مجھے ملاقات کرنی ہے، اللہ کا دیدار ہم کو نصیب ہو، اللہ کو دیکھنا ہم کو نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جتنی نعمتیں عطا کریں گے ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ اللہ کا دیدار ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب یہ امید رکھتے ہو اللہ سے ملنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی، اللہ نے سورہ کہف کے آخر میں فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، نیک اعمال کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، ساتھ ہی ساتھ میں اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ نقطہ بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ کئی مسلمان آج ہم کو ایسے نظر آئیں گے نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، غیروں کے سامنے بھی سجدہ کرتے ہیں، مزاروں پر اسی طرح دیگر مقامات پر جا کر جو ہے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، اللہ سے بھی دعا مانگتے ہیں، دوسروں سے بھی دعا مانگتے ہیں۔ جس طرح اللہ کا ڈر خوف دل میں رکھنا چاہیے، دوسروں کا بھی ڈر خوف رکھتے ہیں۔ قربانی جہاں پر کرتے ہیں غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی لوگ کرتے ہیں، ایسی عبادت اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ وہ عبادت اللہ کے پاس قابل قبول ہے جو خالص ہے، صرف اور صرف عبادت کے اگر لائق کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی۔ تو اللہ نے یہاں شرط لگائی اگر اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک اعمال کرو، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں، اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک لے کر آؤ گے ساری نیکیاں برباد، ساری نیکیاں تمہاری حقارت جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اگر ان سے بھی شرک سرزد ہوتا، انبیاء سے تو ناممکن ہے، محال ہے، مثال دے کر اللہ نے فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو حقارت کر دیتا، ضائع کر دیتا۔ تو یہاں پر جو بات بتائی گئی اللہ سے ملاقات کی امید اگر کوئی رکھتا ہے، اللہ نے فرمایا اعمال صالحہ کر کے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بینہ میں فرمایا وہ مخلوق اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہے جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اللہ نے فرمایا جو ایمان لے آئے، یقیناً جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، یہ سب سے اللہ کی بہترین مخلوق۔ تو اللہ نے اپنی مخلوقات میں سب سے بہترین قرار دیا ان کو جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ کہاں کہاں یہ اعمال ہمارے کام آئیں گے؟ ایک تو دنیاوی زندگی میں کامیابی کے لیے اللہ نے فرمایا ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ سورۃ العصر جب ہم اٹھاتے ہیں پڑھتے ہیں تو اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ چاہے گزرا ہوا زمانہ ہو، جو زمانہ چل رہا ہے، آئندہ آنے والا ہے، اللہ نے فرمایا ساری انسانیت نقصان اٹھانے والی ہے۔ چار صفات اللہ نے بیان کی، اگر ان کو اپناؤ گے دنیاوی زندگی میں کامیابی یقینی تمہارے لیے ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، عملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے رہے، جن باتوں پر ایمان لائے، جن باتوں پر عمل کر رہے ہیں، وتواصوا بالحق، دوسروں تک وہ باتیں پہنچاتے رہے۔ پھر اس معاملے میں، اس راستے میں جو بھی مصیبتیں پریشانیاں آتی رہی، صبر کرتے رہے، صبر کی آپس میں تلقین کرتے رہے۔ تو اللہ نے فرمایا دنیاوی زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہو یہ چار چیزوں کو اپنانا ضروری ہے، ایمان، عمل صالح، اللہ کے دین کی دعوت اور اس راستے میں صبر کرنا۔ صحابہ کو جو اللہ نے مختصر سی مدت میں کامیابی نصیب فرمائی، وجہ یہی تھی یہ چاروں چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ صحابہ کرام آپس میں ملاقات کرتے، یہ سورہ ایک دوسرے کو سناتے، جذبہ عمل ان کے اندر پیدا ہو، ایمان کی مضبوطی ان کے اندر آئے، دعوت کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو، اس راستے میں جو بھی مصیبتیں پریشانی آ رہی ہے صبر کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو۔ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ سورہ سنایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا دنیاوی زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرو،
اللہ کے دین کی دعوت دوسروں تک پہنچاؤ، اس معاملے میں صبر کرو، اللہ کی مدد یقیناً تمہارے شامل حال ہوگی۔ دنیا میں کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط اللہ نے لگائی ہے۔ یہاں سے انسان جب جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو زندگی کا آغاز ہوتا ہے وہ برزخی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہے، انصاری صحابی کا جنازہ ہے۔ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں جب ہم پہنچے قبرستان کو، ابھی قبر کھودی جا رہی تھی۔ جلس علی شفیر القبر، اللہ کے نبی قبر کے کنارے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ منظر دیکھ کر آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اتنا اللہ کے نبی روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہیں بل ثرا، وہاں کی مٹی گیلی ہوگی۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کا یہ حال ہے، قبر کے بازو اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے کہ وہاں کی جو مٹی ہے گیلی ہو گئی۔ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیو یہاں آنے سے پہلے اس کے لیے تم لوگ تیاری کر لو، یہاں آنے سے پہلے اس جگہ کے لیے تم لوگ تیاری کرو۔ اللہ کے نبی صحابہ کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مرتا ہے، فوت ہوتا ہے، وفات اس کی ہوتی ہے، تین چیزیں اس کے ساتھ جاتے ہیں، اہلہ، مالہ وعملہ، اس کے گھر والے، اس کا مال ہے، اس کا عمل ہے۔ تدفین کے بعد اس کے گھر والے واپس لوٹ کر آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کا عمل باقی رہتا ہے۔ روایات میں یہاں تک الفاظ ہیں جب خاندان والے، رشتہ دار، دوست احباب تدفین کے بعد جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یسمع خفق نعالہم، ان کی چلنے کی آواز، اندر جس کو دفن کیا گیا ہے وہ ان کی چلنے کی آواز کو سنتا ہے، اس کو وہ آواز سنائی دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی حالت میں جب کہ سارے رشتہ دار مٹی کے نیچے انسان کو دبوچ کر چلے گئے، وہاں پر اس وحشتناک جگہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا ما رأیت منظرا الا والقبر افظع من، اللہ نے جتنے مناظر مجھے بتائے ہیں سب سے خطرناک اگر کوئی منظر ہے تو وہ قبر کا منظر ہے۔ اگر تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گی، اندیشہ نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تم کو عذاب قبر سنا ہے، سن لیتے، اپنے رشتہ داروں کو لے جا کر دفن نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی وحشتناک جگہ میں اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے وہ ہمارے اعمال ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کانت الصلاۃ عند رأسی، نماز اس کے سرہانے کھڑی ہو جائے گی، روزہ اس کے داہنے جانب، زکوٰۃ ادا کرنا اس کے بائیں جانب، دیگر نیکیاں، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک، یہ ساری چیزیں اس کے قدموں کے سامنے آ کر قدموں کے پاس کھڑی ہو جائیں گی۔ عذاب دینے کے لیے فرشتہ جدھر سے بھی آئے گا، یہ ساری نیکیاں جو ہے رکاوٹ بنی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا دنیاوی زندگی میں کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے، برزخی زندگی میں بھی جو کام آ رہی ہے ہماری نیکیاں ہیں جو عذاب قبر سے ہم کو محفوظ رکھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بعض لوگوں کو ایسے قبر دبوچے گی، ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں انسان کی ادھر ہو جائے گی۔ دنیاوی زندگی میں معمولی ایک ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، برداشت انسان نہیں کر پاتا، پوری پسلیاں اس کی ٹوٹ جائیں، ادھر کی ادھر خلق ملق ہو جائیں، کیا اس کا حشر ہوگا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو ایسے عالم میں اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی چیز کام آنے والی ہے تو ہمارے اعمال صالحہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نمازی کی ایک الگ شان ہوگی جو نمازوں کی پابندی کرتا تھا، منکر نکیر فرشتے بڑی خطرناک ان کی جو ہے ڈراؤنی شکل صورت ہوگی، بجلی کے مانند گرجدار آواز ہوگی، آئیں گے مٹی کو کریدتے ہوئے، زمین کو کریدتے ہوئے،
جب آ کر اس کے سامنے بیٹھیں گے نمازی کو ایسے محسوس ہو رہا ہوگا جو نمازوں کی پابندی کرتا تھا سورج غروب ہونے کے قریب ہے. سوال کریں گے منکر نکیر، کہے گا جواب تمہارا بعد میں دوں گا، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھنے دیا جائے. تو یہ ہمارے نیک اعمال ہے، نیکیاں ہیں جو برزخی زندگی میں کام آنے والی ہے. اسی طرح اخروی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، تم میں سے ہر ایک آدمی کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ سے بات کرنا ہے. رب کائنات اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے حالت میں حشر کے میدان میں جہنم لا کر رکھ دی جائے گی. جہنم کو 70,000 لگامیں ہیں، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے تھاپے ہوئے ہوں گے اور لا کر حشر کے میدان میں رکھ دیں گے. آدمی گھبرایا ہوا پریشان، دائیں دیکھے گا اس کے اعمال، بائیں دیکھے گا اس کے اعمال، سامنے دیکھے گا جہنم نظر آ رہی ہے. اب اندازہ لگائیے نیکیاں اگر ساتھ میں ہے، نیک اعمال اگر ساتھ میں ہے تو یقیناً اس کی جو وہاں کے حالات ہوں گے پرسکون اس کے حالات ہوں گے، مطمئن ہوگا اپنی زندگی پر. اگر برائیاں لے کر گیا ادھر بھی دیکھے گا گناہ، ادھر بھی دیکھے گا گناہ، اس کا حشر یا اس کی حالت کیا ہوگی اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. اس لیے اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد، سب سے پہلے جس چیز کا حساب و کتاب لیا جائے گا بندے کے اعمال میں اس کی نماز ہے. اگر درست نکلی سارے اعمال پھر سکون کے ساتھ، اگر اس میں پھنس جائے گا پھر دیگر معاملات میں اور زیادہ پھنستا چلا جائے. تو معلوم یہ ہوا دنیاوی زندگی ہو، برزخی زندگی ہو، اخروی زندگی ہو، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، نیک اعمال یہ ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اتنا زیادہ ابھارا، آپ کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، عمل کے معاملے میں اللہ کے نبی سب سے زیادہ آگے. صرف نماز کا اگر مسئلہ لیں گے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، اشراق کی نماز کی پابندی اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، سنن جو ہے آپ سنت مؤکدہ کی پابندی کیا کرتے تھے. کہیں جا رہے ہیں سفر پر، گھر کو تشریف لا رہے ہیں، پہلے مسجد جاتے، نماز ادا کرنے کے بعد گھر کو تشریف لاتے. کوئی مصیبت پریشانی آتی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول اللہ کھڑے ہو جاتے. سورج گرہن چاند گرہن لگتا اللہ کے رسول نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے. بارش نازل نہیں ہوتی صحابہ اکرام کو لے کر نماز پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑتے. یہ اسی طرح جنگ کی حالت ہے، اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلے ہیں، ویسی حالت میں بھی نماز کا وقت ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر جو ہے نماز جو ادا کیا کرتے تھے. ایسے ہر اعمال کے معاملے میں دیکھیں صحابہ کا معاملہ بھی ویسے. اللہ کے رسول اللہ نے ایک دن سوال کیا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کون روزے سے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں اللہ کے رسول. کون جو ہے جنازے میں شریک رہا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول. من اطعم اليوم مسکینا، کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ کہا اللہ کے رسول. کس نے بیمار کی بیمار پرسی کی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے کی. جو بھی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے گئے جواب دیتے گئے اللہ کے نبی میں نے کیا ہے. تو صحابہ کا بھی یہی معمول تھا. غزوات جو ہوئی، بہت سی غزوات ہوئی، بہت سی جنگیں ہوئی. ایک غزوے کا نام ہے غزوہ ذات السلاسل، یعنی وہ غزوہ جس میں صحابہ اکرام نے اپنے پیروں پر پٹیاں باندھی. سملاخ زمین تھی، پتھریلی زمین تھی، صحابہ نکلے ہیں جنگ کے لیے. چلتے چلتے پیروں میں اتنے زخم آ گئے، خون نکلنے لگا صحابہ کا. بعض صحابہ کے انگوٹھوں سے ناخن جھڑ گیا، خون رس رہا ہے، صحابہ نکلے ہیں اللہ کے راستے. ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ ان کی زندگی ایمان میں جتنے مضبوط تھے، عمل کے معاملے میں بھی صحابہ کرام جو ہے اتنی ہی زیادہ آگے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محاسبہ جائزہ لینے کا حکم دیا. اللہ نے فرمایا سورہ حشر میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ایمان والو ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کل آنے والی زندگی کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے.
دنیاوی زندگی میں رہ کر انسان جو اعمال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محاسبہ کرو اپنا. آنے والی جو آخرت کی زندگی ہے کیسے اعمال میں اس کے لیے بھیج رہا ہے. یہاں پر حساب و کتاب لو, جائزہ لو اپنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفطار میں علمت نفس ما قدمت و اخرت. ہر نفس وہاں پر جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو اس نے پیچھے چھوڑ آیا ہے. آگے بھیجا ہے یہ تو ہم معلوم ہے, دنیاوی زندگی میں رہ کر جو اعمال ہم کر رہے ہیں آگے بھیج رہے ہیں. پیچھے کیا اعمال چھوڑ کر آئے, اللہ نے فرمایا ما قدمت و اخرت. جو پیچھے اعمال چھوڑ کر آئے اس کو بھی جان لے گا. مانا یہ ہے کچھ اعمال ایک مسلمان کو ایسے کرنے چاہیے ہمارے جانے کے بعد بھی ان اعمال کا ثواب ہمارے نام اعمال میں ملتا رہے, یعنی جس کو ثواب جاریہ کہا جاتا ہے. انسان اس دنیا سے جاتے جاتے کچھ اعمال ایسے کرتا جائے. اللہ کے وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو بلا کر اللہ تبارک و تعالی جو ہے ثواب عطا کریں گے. کہے گا بندہ اے اللہ میں نے تو اتنے اعمال کیے ہی نہیں, اتنا زیادہ ثواب مجھے کہاں سے مل رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے تیرا جو نیک بیٹا تھا, نیک اولاد جو تھی, تیرے حق میں جو دعائیں کرتی رہی, تیرے جانب سے جو صدقہ و خیرات کرتی رہی, اس کا یہ بدلہ ہے جو آج تجھ کو دیا جا رہا ہے. اسی طرح کئی اعمال ہے, اس میں سے آپ لوگوں کی جو مسجد کی تعمیر کا بھی جو مسئلہ چل رہا ہے یہ بھی جو ہے ثواب جاریہ. آج جس چھت کے نیچے بیٹھ کر ہم عبادت کر رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ شرکت فرمائیں ورنہ اکثریت لوگ اس میں شریک نہیں تھی. بنانے والے بنا کر چلے گئے, آج برابر ان کو اس کا ثواب مل رہا ہے. یہاں سے جتنی بھی عبادتیں ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, ذکر و اذکار, یا اسی طرح کتاب اللہ سنت رسول کی جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہاں سے برابر وہ لوگ ثواب میں شریک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ ہمارے دور میں بھی جو ہے مسجد سے متصل حصے کی تعمیر کا جو ہے کام چل رہا ہے. آج ہم اس کو تعمیر کر کے چلے جائیں گے, نسلوں کی نسلیں آئیں گی عبادت کرتی رہیں گی, برابر اللہ تبارک و تعالی ہمارے نام اعمال میں بھی اس کا ثواب جو ہے برابر جو ہے ہم کو ملتا رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے, مسجد نبوی کی سنگ بنیاد اللہ کے نبی نے رکھی. ابھی اپنے رہنے کا انتظام صحیح طور پر نہیں ہوا ہے, مسجد نبوی کی بنیاد اللہ کے نبی نے رکھی. مسجد نبوی کی جو جگہ تھی 2 یتیم بچوں کی تھی, اللہ کے نبی نے ان کو بلایا یہ جگہ چاہیے مسجد نبوی کے لیے, مسجد کے لیے. دونوں نے کہا اللہ کے نبی قیمت ہم آپ سے لیں, آپ کو ایسے ہی دے دیتے. جذبہ دے کہ یتیم بچے ہیں, اس کے باوجود بھی یہ جذبہ ہے کہ اللہ کے نبی ایسے ہی ہم دے دیتے. جب تعمیر کا کام شروع ہوا صحابہ فرماتے ہیں جہاں پر ہم پتھر ڈھو رہے تھے ہمارے ساتھ اللہ کے نبی بھی پتھر جو ہے ڈھو کر مسجد کی تعمیر کر رہے تھے. یہ انبیاء کا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھو ڈھو کر لا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں. تعمیر کے بعد اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا, اے اللہ ہم سے اس عمل کو تو قبول فرما. تو یہ ثواب جاریہ ہے کہ مسلمان کر کے چلا جاتا ہے, کرنے کے بعد یہ ایسی وراثت, اپنا گھر ہے یا جتنی بھی ملکیت ہے وہ وراثت ایسی ہے انسان چھوڑ کر جائے گا. ہو سکتا ہے اولاد نیک نکلے گی, اس میں جو کچھ صدقہ و خیرات کرے گی. اگر اولاد نیک نہیں ہے, بری ہے, کھا پی کر اڑا دے گی. لیکن یہ ایسی ہماری وراثت ہے جو ہم ساتھ لے کر جائیں گے, ہمارے ساتھ ہی چیز آئے گی. جانے کے بعد بھی اس کا برابر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم کو اس کا عطا کرے گا. کچھ لوگ جو ہے نیکیاں کرتے ہیں لیکن نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں, نیکیوں کو برباد کرتے ہیں, اور جاتے جاتے دنیا سے کوئی ایسا کام کر کے جاتے ہیں ثواب جاریہ کے بجائے عذاب ان کے حق میں لکھا جاتا ہے. وہ کس طرح, اس کی ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آج ہم دیکھتے ہیں ایک فتنہ ہے ٹی وی کا فتنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے, غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پر آپ غور و فکر کیجئے کہ ہم کیا اپنے اعمال کا جائزہ لے رہے ہیں.
نیکیاں جو ہم کرتے ہیں بڑی مشقت تکلیف اٹھا کر رہے ہیں. فجر کی نماز کو جو ہم آ رہے ہیں، سخت سردی ہے، نرم گرم بستر چھوڑ کر وضو بنا کر مؤذن کی آواز پر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح مؤذن جب کہہ رہا ہے، ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر ہم نماز کو آ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، بڑی محنت سے ہم نیکیاں کما رہے ہیں. اسی طرح صدقہ و خیرات ایک مسلمان کر رہا، بڑی محنت سے وہ کمائی کما رہا. مہنگائی کا دور ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں وہ خرچ کر رہا، تو بڑی محنت سے ہم نیکیاں کما رہے ہیں. نیکیاں جو ہے اپنے اعمال میں جمع کر رہے ہیں، اس کو ضائع مت کیجیے. آج دیکھیے کئی مسلمان ایسے ہیں جن کے گھروں میں ایک ٹی وی وغیرہ ہے. ظاہر سی بات ہے غلط چیز کے لیے اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، فلمیں گانے وغیرہ دیکھنے کے لیے. ہم تو جو گناہ کر رہے ہیں وہ کر ہی رہے. اگر ہم دوسرے کو گناہ کے راستے پر لگائیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمان نیکی کرے گا، دوسروں کو نیکی کی طرف بلائے گا، اس کو اس کا ثواب ملے گا ہی. ساتھ ہی ساتھ میں جتنے لوگ اس کے بلانے کی وجہ سے نیکی کریں گے، ان کی نیکیوں کو جتنا ثواب مل رہا ہے، اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا سیئہ، جو کوئی گناہ کرے گا، دوسروں کو گناہوں کی طرف بلائے گا، اس کی وجہ سے جتنے لوگ بھی گناہوں میں ملوث ہوں گے ان کا برابر عذاب یا اسی طرح گناہ اس کے حق میں لکھا جائے گا. اللہ کے سامنے جانے کے بعد جب بندہ کہے گا اتنے گناہ اے اللہ میرے نام اعمال میں نے تو اتنے گناہ کیے ہی نہیں، اس کو جواب دیا جائے گا آتے آتے گھر میں جو ٹی وی لگا کر آئے ہو تم دیکھتے رہے، تمہارے بیوی بچے دیکھتے رہے، شادی بیاہ کا موقع ہے، تقاریب کا موقع ہے، رشتہ دار آئے 20-25، وہ بیٹھ کر دیکھتے رہے، سب کا گناہ تم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا، جمع ہوتا گیا. کہیں 10 سال چل رہی ہے ٹی وی، کہیں اس سے زیادہ لمبا عرصہ چل رہی ہے. ایک مسلمان غور و فکر کرے، میں نے جو گناہ کیے نہیں وہ میرے کھاتے میں جو ہے جمع ہوتے جا رہے ہیں. لگا دیا گھر میں، چلا گیا اس دنیا میں زندگی سے، جب تلک وہ چل رہا ہے برابر وہ گناہ اس کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا. مشکل سے بڑی تکلیف سے جو ہم نیکیاں جمع کر رہے ہیں، ان نیکیوں کو ضائع مت کرو. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ وقت کے خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، گھر میں تشریف لائے، دیکھا پیاس کی بو آ رہی ہے، پوچھا کیا معاملہ ہے. اللہ کے نبی نے پیاس کھا کر مسجد کو آنے سے منع کیا، بو بہت جلدی پھیل جاتی ہے. ان کی اہلیہ نے کہا گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، بچیوں نے پیاس کھایا ہے. اندازہ لگائیے کیسے لوگ تھے، وقت کے امیر المومنین ہے، ان کے گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، بچیاں جو ہے بھوک مٹا رہی ہے پیاز کھا کر. بچیوں کو بلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں چاہتا تو میں دنیا کی ساری نعمتیں دے سکتا، کیا اس کے بدلے یہ چاہو گی کہ تمہارا باپ اللہ کے دربار میں پکڑا جائے؟ نہیں چاہتے. ان کے بارے میں لکھا گیا جب امیر المومنین نہیں تھے، لانے والا 800 درہم کا لباس لاتا تو کہتے کہ سستا ہے. جب ان کو امیر بنایا گیا 8 درہم کا لباس لاتا، وہ لانے والا کہتے کہ بڑا مہنگا لباس لایا. یہ تبدیلی ان کے. تو جب نیکیاں ہم کر رہے ہیں، نیکیوں کو ضائع مت کیجیے، ایسا کوئی عمل مت کیجیے دوسروں کے گناہ ہمارے سر آ جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے اللہ تبارک و تعالی، گناہوں سے اللہ محفوظ رکھے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.